اس وقت میرے ساتھ پرویز علی سندھلا صاحب موجود ہیں جن کو اوورسیز پاکستانی کمشنر جناب زبیر گل صاحب نے انہیں اپنا نمائندہ مقرر کیا ہے ہالینڈ میں مقیم پاکستانیوں کے لیے. تو ہم ان سے بات کریں گے اور ان کی اپوائنٹمنٹ کا کیا فائدہ ہوگا اور یہ کس طرح پاکستانیوں کے مسائل جو ہے وہ ہائر اتھارٹیز تک پہنچائیں گے اور پاکستانیوں کو درپیش بڑے بڑے مسائل کے بارے میں ان سے گفتگو کرتے ہیں. موجودہ گورنمنٹ نے ایک اوورسیز کمیشن بنایا ہے اور اس کے لیے جو انہوں نے اس کا ہیڈ بنایا ہے جس کی زیر نگرانی بنائی ہے وہ بھی ایک اوورسیز ہیں. یو کے سے جناب زبیر گل صاحب ہیں وہ اس کمیشن کو لیڈ کر رہے ہیں. ہم شکر گزار ہیں جناب سابقہ پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف صاحب جنہوں نے اپنی بہت ہی خصوصی انٹرسٹ لیتے ہوئے اس پرابلم کو سولو کرنے کے لیے زبیر گل صاحب کی نمائندگی میں یہ کمیشن بنایا ہے. اور پھر میں زبیر گل صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے پہلا لیٹر ایشو کیا اور مجھے ہالینڈ میں اپنا نمائندہ مقرر کیا. یہ اب تک ان کا سب سے پہلا لیٹر ہے. اس کے بعد ظاہر ہے وہ دوسرے ملکوں کے لیے بھی اپنے نمائندے بنائیں گے اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ یہ ابھی اس ویک 2 ویک اس بات کو ہوئے ہیں. ودن 2 ویک میں میرے پاس کچھ کیس آئے ہیں. میں نے ابھی اپنے دوستوں کو کچھ ڈاکومنٹ دکھائے ہیں کہ وہ میں نے یہاں سے پاکستان کیس فارورڈ کیے ہیں. 48 آور میں مجھے اس کی فیڈ بیک آئی ہے اور اس کے نیچے جیسے کہ ایک فار ایگزامپل لاہور کا کیس تھا کہ وہ ایک ہی وقت میں LDA جو کہ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, اس کے بعد CPO جو کہ پولیس کو ہیڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد ڈپٹی کمشنر, ان 3 سے 4 محکموں کو وہ لیٹر گیا ہے اور اس لیٹر میں ان لوگوں نے ودن 14 ڈیز ان سے مطلب اس کا جواب مانگا ہے. اور میں سمجھتا یہ ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جس تیز رفتاری سے ان لوگوں نے یہ کام کیا ہے اور ودن 2 کیس کے بارے میں ہمیں آیا ہے کہ وہ ویری کلوز ٹو کہ ان لوگوں نے جو دونوں کیس کے ایک مدعی ہیں دوسرے ہیں دونوں کو پولیس کے ساتھ ان کے ٹائم بنایا ہے اور وہاں پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ کیس سالو ہوگا اور انشاءاللہ تعالی میں ہوپ کرتا ہوں کہ ودن نیکسٹ ویک 2 ویک میں 1 سے 2 پرابلم جو ہے وہ سالو ہو جائیں گے. جو میں سمجھتا ہوں نامینیشن کے 2 ویک کے اندر میں اگر ہم لوگوں نے ایک کیس بھی سالو کرا دیا تو یہ میرے خیال میں بہت بڑی بات ہے. اور اس کے علاوہ میں شکر گزار ہوں جو جہاں پہ کمیونٹی ہے جو جہاں پہ دوست آئے ہیں ان کا بھی شکر گزار ہوں. ان لوگوں کے مزید مشوروں کو, ان لوگوں کی جو چیزیں ہوں گی, ان لوگوں کے جو پرابلم ہوں گے جو دوستوں کے ہوں گے, ہم لوگ کوشش کریں گے ایز سون ایز جتنی جلدی ہو سکے. نظامی صاحب کی بات ہے, الوی صاحب نے کہا ہے کہ فیڈ جو ہم لوگ پیچھے اس کو کرنے کے بعد اس کا خیال رکھیں گے کہ یہ کیس کروانا بھی ہے, صرف اپلیکیشن نہیں بھیجنی. شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے دوستوں کا, خاص طور پہ شہزاد قریشی صاحب کا جن کی بہت بڑی یہ کاوش ہے کہ یہ یہاں ہالینڈ کے لیے یہ مطلب ہوا ہے. ان کی بہت اس میں مطلب کوشش ہے اور ہمارے دوست جو سارے یہاں پہ تشریف لائے ہیں آج کوشش کریں گے نیکسٹ جو ہم لوگ میٹنگ رکھیں اس میں اور بھی زیادہ لوگ ہیں تاکہ ایک سے دوسرے سے تیسرے میں یہ چیز جائے اور ان کے جو پرابلم ہے وہ ہم سالو کر سکیں. میرا خیال میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے یہ جو ان کا ایک خواب تھا وہ پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ان کے مسائل جیسے لوگوں کے جو مین مسائل ہیں وہ پاکستان یہاں لوگ برسہ برسے رہ رہے ہیں, ان کی جائیدادوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں, پلس ان کے خلاف جھوٹی FIR کٹوائی جاتی ہیں, ان کے پاس ٹائم ہوتا نہیں ہے, پولیس کی طرف سے ان پر زیادتی جو ہوتی ہیں مختلف ملک کے حصوں میں. تو اس سلسلے میں فیڈرل کمشنر بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے جی. تو زبیر گل صاحب بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور میرا امید ہے کہ یہاں پہ پرویز علی سندھیلا صاحب بھی وہ اپنا دن رات ایک کر کے جی تو لوگوں کے مسائل حل کرائیں گے. میں چودھری پرویز علی سندھیلا صاحب کو مبارک دیتا ہوں اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم فوراً میں ایک نمائندہ قائم کیا گیا ہے. دوسرا ایک مسئلہ ہے کہ جو بھی اپلیکیشن ہم موو کریں یہاں سے اس کا فالو اپ ہونا چاہیے نا. تو پھر یہ آج میٹنگ ہوئی ہے تو آئندہ بھی میٹنگ ہونی چاہیے کہ کیا بنانا تاکہ سب دوستوں کو پتہ چلے. اور ایک دوسرا پوائنٹ ہے کہ یہاں پہ کمیونٹی سینٹر ہونا چاہیے پاکستانیوں کے لیے تاکہ سب دوست وہاں آئیں اور اپنے جو مسائل ہیں وہ ڈسکس کریں آپس میں. ایٹیٹیوڈ ہے ایئرپورٹس پر امیگریشنز کا یا دوسرے آفیسرز کا, ان کو پلیز ذرا تھوڑا سا پولائٹ ہونا چاہیے, وہ ہم کو پاکستانی کنسیڈر کریں نا. چونکہ جیسے اپنا جاوید صاحب نے کہا ہے کہ جب بھی فلڈ آتا ہے کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے پاکستان میں تو یہاں سے لاسٹ ٹائم بھی جب فلڈ آیا تھا زلزلہ آیا تھا تو امریکہ کے بعد سب سے زیادہ جو فنڈ یہاں سے کلیکٹ کیا گیا نا جی, سب سے یہاں سے سب نے وہاں پہ کنٹریبیوٹ کیا تھا نا. تو ان کا جو اپنا ایٹیچیوڈ ہے نا ان کو پلیز کنسیڈر پاکستانی. تو
تو جب آپ وہاں جاتے تو انسیکیور فیل کرتے ہیں نا. تو یہ جو چیز ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. مسئلے ہیں لیکن سب سے جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پرویز صاحب کی تقرری جو ہے وہ بڑی خوش آئند ہے اور مجھے امید ہے کہ آہستہ آہستہ پرابلم جو ہے وہ سالو ہونی شروع ہو جائیں گی. تو میرے خیال سے سب سے نمبر 1 جو ہے وہ ایک اسٹیپ آگے گیا ہے اور ان کی تقرری ہوئی ہے. اس سے کے بعد جو ہے پرابلمس جو ہے نا سالو ہونی شروع ہوں گی. پرابلم تو بے انتہا ہیں، ان کی اگر لسٹ بنائی جائے تو کاغذوں کے کاغذ بھر جائیں گے. پاکستانیوں کے مسائل یہاں پر کافی ہیں، کچھ کا ذکر ساتھیوں نے کیا ہے. ان میں سے ایک جو خاص ایک مسئلہ یہ بھی ہے یقیناً کہ وہاں پر جو یہاں کے پاکستانیوں ہیں ہماری وہاں پر لینڈ ڈسپیوٹڈ ہیں اور بھی مسائل ہیں کہ اور انہوں نے مثال بھی دی ہے کہ جو اصل جو چیز اس میں مجھے زیادہ اچھی لگی ہے وہ ہے کوئک ایکشن. کہ باقی پہلے بھی مسائل وہاں پر جا کے ذکر کیا جاتا تھا لیکن اس پر ورک نہیں ہوتا تھا، لیکن جس طرح انہوں نے مثال دی ہے کچھ لیٹرز ہم نے یہاں پر دیکھے ہیں کہ اس پر ایکشن بڑی جلدی ہو رہا ہے. اور اگر اسی طرح ہوا تو یقیناً یہ پھر بہت فائدہ مند ہے ہمارے لیے. تو اگر اس کی ابتدا ہو چکی ہے تو امید ہے کہ اس طرح آہستہ آہستہ ہمارے باقی مسائل بھی حل ہو جائیں گے. سب سے مسئلہ یہ ہے جی بڑا کہ جس سے تو قربانی ہوتی ہے تو وہ جو ہم فارنرز بیٹھے ہیں ان کی ہوتی ہے. جب وہاں پہ جب مراد ملتی ہیں تو وہ لوکلز کو ملتی ہیں. جب بھی چندہ اکٹھا کرنا ہو، جب بھی طوفان آئے، جب بھی سیلاب آئے، کوئی چیز ہوتی ہے اپنا پاکستان میں کوئی کچھ بھی اس طرح ہوتا ہے تو سب سے زیادہ اور جو پارٹیسپیشن ہوتی ہے وہ سارے جو ہم فارنرز ہیں ان کی ہوتی ہے. لیکن ہمارے مسائل سننے والا کون ہے؟ ابھی تک تو کوئی نہیں ہے. اب یہ ایک نئی آرگنائزیشن آئی ہے، میں ان کا گورنمنٹ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع دیا ہے اور بڑا ہوپ فل بھی ہوں کہ انشاءاللہ اس پہ آگے کام ہوگا اور ہمارے مسائل حل ہوں گے. کیا PIA کی فلائٹ کا سب سے مین مسئلہ یہی ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ یہاں پر 3-3 4-4 دن پڑی رہتی ہیں. پہلے کسی زمانے میں بڑا اچھا ہوتا تھا کہ بھئی PIA والے جو ہیں وہ فری آف کاسٹ لے کے جاتے، تو یہ ایک لاء میں ہے بھی ہے میرے خیال سے جو وہ لے کے جا سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں سمجھتا ہوں پرویز صاحب کو ہم لوگ سب بھائی اسی سائٹ پہ لے کے جا رہے ہیں تاکہ وہ بھی کریں گے اور ان کو بھی اس چیز کا معلوم ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس سلسلے میں وہ آگے کام کریں گے. میری نظر میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہالینڈ کا کہ یہاں پر کوئی ڈائریکٹ فائٹ نہیں ہے جو اسپیشلی ہماری اپنی گورنمنٹ کی PIA کی جو یہاں سے ہمیں پاکستان لے کے جا سکے. اور یہی گزارش ہوگی کہ اگر یہاں پہ ایک سروس سٹارٹ کر دی جائے کیونکہ نہ جرمنی سے ہے نہ بیلجیم سے ہے اور ہالینڈ بیچ میں ایک مڈل پوائنٹ بنتا ہے اس کا، تو اگر یہاں سے کر دیا جائے گا تو باقی 2 ممالک کے بھی جو لوگ ہیں پاکستانی ہمارے اوورسیز وہ یہاں سے پاکستان جا سکیں گے. پاکستان میں جا کر جو سب سے زیادہ ہمارے تکلیف دہ جو چیز نظر آتی ہے وہ ایئرپورٹ کے اندر جو ایک ہجوم لگا ہوتا ہے سامان اٹھانے والوں کا، VIP کارڈ پکڑ کے آگے کھڑے ہونے والوں کا، FIA والوں کا، دوسری جو فیڈرلس ان کے ادارے ہیں وہ ایسے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں جیسے ہم مجرم اتر رہے ہیں جہاز سے اور وہ ہمیں چیک کر رہے ہیں. یہ جو طریقہ کار ہے یہ ختم کرنا چاہیے. ہم لوگ یورپ میں زندگیاں گزاری ہیں، دوسرے ملکوں میں بھی رہ رہے ہیں جو لوگ ہیں، ان کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ یہ کم سے کم یہ جو VIP کلچر ہے PIA ایئرپورٹ کے اوپر وہ ختم ہونا چاہیے ہر حالت میں. اور ہم نہیں کسی بھی حالت میں یہ نہیں کہتے کہ لوگوں کو بے روزگار کیا جائے، لیکن یہ جو طریقہ کار انہوں نے رکھا ہوا ہے پچھلی گورنمنٹ نے جو وہ کلیوں کا نظام تھا اس میں انہوں نے ٹھیکیداری کا نظام دیا ہے جو جاتے ہی ان کا یہ ہے کہ آپ نے سامان کو ہاتھ لگایا تو 1000 روپیہ دے دیں جی. یہ جو طریقہ کار ہے لوگوں کی جیبوں میں کچھ پیسے دوسرے ہوتے ہیں اور مانگتے بھی وہ فارن کرنسی میں ہے. یہ ہمیں جو اس چیز پر بھی نظر رکھنی چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رشوت کا جو سب سے بڑا بازار ہے یہ ان کلیوں کے تھرو ہوتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں بھی ٹوٹل ختم ہونی چاہیے. اور جو ادارے کے جو لوگ ہیں جو ایئرپورٹ پر ڈیوٹیاں دے رہے ہیں ان کو اپنا بیہیویئر ٹھیک کرنا چاہیے. اگر وہ بیہیویئر ٹھیک نہیں کرتے تو ہم اس کے لیے دوبارہ جو ہے احتجاج کی شکل میں بھی جا سکتے ہیں. آج مسلم لیگ کی گورنمنٹ ہے، کل کوئی اور آ جائے گی. ہم صرف اور صرف جو فارنرز جو دوسری دنیا میں لوگ رہ رہے ہیں جو پوری دنیا میں رہ رہے ہیں ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں کہ ان کے مسائل کو اگر سامنے ڈسکس کریں گے تو آئندہ آنے والے وقت میں پاکستانی اکانومی میں ایک بہت بڑا رول ادا کرنے کے لیے لوگ تیار ہوں گے. ورنہ یہ جو چیز ابھی سٹارٹ ہوئی ہے یہ پیچھے بھی جا سکتی ہے کیونکہ بچے ہمارے جانے کو تیار نہیں ہیں. جو ان کے ساتھ بیہیویئر ہوتا ہے ایئرپورٹ کے اوپر اس کی سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے یہ نمائندے ہیں ان کو بھی اسی طرح کنسیڈر کیا جائے جیسے کہ
उधर की कम्युनिटी के नुमाइंदे हैं। ये ना हो कि एक आदमी को उन्होंने खड़ा कर दिया है कि भाई ठीक है हमने तुम्हारी जिम्मेदारी लगा दी है, फैसले हम करेंगे। नहीं, फैसले जो इधर के मसाइल हैं इधर वाले ही बंदा जो उसको हल करे, और हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है। हमने यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी के रहनुमाओं और परवेज़ अली संदिला जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन के यहाँ पे नुमाइंदा मुकर्रर हुए हैं, उनसे बातचीत की है और पाकिस्तानियों ने यहाँ पे इस उम्मीद का इज़हार किया है कि उनके मसाइल इनके तवस्सुत से तेज़ी से हल होंगे और पाकिस्तान जो है वो तरक्की का सफ़र करेगा और उसके साथ साथ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको भी फ़ायदा होगा। तो मोहम्मद कामरान को आम्स्टरडम से इजाज़त दीजिए, फिर दोबारा किसी और रिपोर्ट के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।